تنہائی دردناک تو ہوتی ہے مگر ان تمام لوگوں سے بہت اچھی ہے جو آپ کو صرف اپنی فرصتوں میں یاد کرتے ہیں۔ مرد وفا بھی صرف من چاہی عورت سے ہی کرتا ہے، ورنہ کوئی اور اس کے پاؤں کی دھول بھی بن جائے اسے فرق ہی نہیں پڑتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی سادی اور مختصر ہونی چاہیے ورنہ قیامت کے دن حساب میں بڑی پریشانی ہوگی۔ علم کی سب سے بڑی دشمن جہالت نہیں بلکہ مجھے سب پتہ ہے کہ خوش فہمی ہے۔ جانتے ہو تلخ ترین الفاظ کیا ہیں؟ ہمیں آپ کی بیٹی پسند نہیں آئی۔ لوگ ایسے ہی نہیں چلے جاتے، تحفہ دے کر جاتے ہیں۔ ڈپریشن کا توڑ کر جوڑ لو، چاہے دنیا کی ہر چیز کو، سب کچھ قابل مرمت ہے سوائے اعتبار کے۔ جو مرد عورت کے سر کو چومے تو سمجھ جائیں کہ وہ آپ کو اپنی عزت سمجھتا ہے۔ قبر کی اندرونی خوبصورتی کے لیے خود محنت کرو، کیونکہ گھر والے صرف باہر سے ماربل لگا کر بھول جائیں گے۔ ہر مانگ کر حاصل ہونے والی چیز احسان کے ماتحت ہوتی ہے، احساس کے نہیں، پھر چاہے وہ توجہ ہو، پیسہ ہو یا محبت۔ ہم لوگ ضرورت کے وقت ضرورت مند بن جاتے ہیں، ضرورت ختم ہوتے ہی غیرت مند بن جاتے ہیں، لیکن کبھی احسان مند نہیں بنتے۔ سیکھنے کی چیز عزت کرنا ہے اور کروانا ہے، محبت تو خود ہی ہو جاتی ہے۔ عورت محبت کرے اور اسے چھوڑنے کا سوچے، یہ ناممکنات میں سے سب سے اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ جو مرضی کر لو، آپ عورت کو اپنی مرضی سے متاثر نہیں کر سکتے، اور اگر عورت متاثر ہونا چاہتی ہو تو آپ کے کچھ کرنے کا انتظار کبھی نہیں کرے گی۔ دل دکھانے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں رہتے ہیں مگر ان کو کبھی بھی سکون نصیب نہیں ہوتا۔ اپنے دلوں کو 3 جگہوں میں ڈھونڈو، قرآن سننے کے وقت، ذکر کی محفلوں میں، تنہائی کے اوقات میں۔ اگر ان 3 جگہوں میں نہ پاؤ تو اللہ سے سوال کرو کہ وہ تمہیں ایک بیدار دل عطا فرمائے، کیونکہ تم دل سے محروم ہو۔ وقت کی قدر وقت پر کریں، وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں کہ وہ دوبارہ آپ کو وقت دے سکے۔ اس دنیا میں آپ کا باپ وہ واحد شخص ہے جو چاہتا ہے آپ اس سے زیادہ کامیاب ہوں۔ سب سے پہلے اس انسان کو خوش رکھو جس کو روز شیشے میں دیکھتے ہو، کیونکہ زندگی میں آپ کا خیال آپ سے بہتر کوئی نہیں رکھتا۔ گناہ کے دوران موت نہ آنا اور گناہ کے بعد توبہ کی مہلت ملنا، یہ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے۔ دوستی ایک ایسا پھول ہے جسے چاہے کانٹوں میں رکھو یا دھوپ میں، وہ اپنی خوشبو اور خوبصورتی کبھی نہیں چھوڑتا۔ درخت پر اوقات سے زیادہ پھل لگ جائیں تو اس کی ڈالیاں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ انسان کو اوقات سے زیادہ مل جائے تو وہ رشتوں کو توڑنا شروع کر دیتا ہے۔ دنیا میں تمہارے نفس سے زیادہ ایسا کوئی سرکش جانور نہیں جو سخت ترین لگام کے لائق ہو۔ خواہشیں ریشم کے کیڑے کی طرح ہوتی ہیں، انسان خواہشات کے ریشم کو بنتا بنتا خود اسی خول میں دم گھٹنے سے مر جاتا ہے۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ ہمارے ساتھ جڑے رشتوں کی پہچان کروانے آتی ہیں۔ شوہر کا کام بیوی کو صرف باہر والوں کی نگاہوں سے بچانا ہی نہیں بلکہ گھر والوں کی زبان سے بچانا، اس کی عزت کروانا اور عزت کرنا بھی ہوتا ہے۔ بہت کچھ چھوڑ رکھا ہے میں نے اپنے اللہ کے بھروسے پر، میرا اللہ مجھے کبھی نا امید نہیں کرے گا۔ کسی کو اپنی محبت کا عادی بنا کر پھر چھوڑ دینا اس کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔
جب کہیں لڑکی دیکھنے جائیں تو پہلے گھر سے اپنے لڑکے کو 3 سے 4 بار دیکھ لیا کریں۔ اگرچہ مختصر رہیں لیکن مخلص رہیں۔ کئی بناوٹی چاہنے والوں میں سے ایک مخلص چاہنے والا بہت بہتر ہے۔ سب سے کم ظرف ہے وہ شخص جو اختلاف یا جھگڑے کے وقت اپنے احسان دہراتا ہے۔ مرد کی جیب میں اگر عورت کی وفا ہو تو وہ مرد دنیا کا سب سے امیر انسان ہے۔ کتنی نازک ہوتی ہیں لڑکیاں، پسند کا سوٹ نہ ملے تو عید نہیں مناتی، مگر ایک ناپسندیدہ انسان کے ساتھ چپ چاپ پوری زندگی گزار دیتی ہیں۔ احسان فراموش اور مطلب پرست انسان سب کچھ حاصل ہونے کے باوجود بھی تنہا اور بے سکون رہتا ہے۔ بے شک محبت بہت انمول ہے، مگر عزت کا مقام محبت سے بھی اوپر ہے۔ کسی کو محبوب تسلیم کرنے کے بعد اس کی ذات میں عیب نکالنا بہت بڑا گناہ اور کفر ہے۔ احساس سے خالی دل اس تاریک غار کی مانند ہے جو سدا سورج کی کرنوں سے محروم رہتا ہے۔ اگر زندگی میں بہت زیادہ غم آنے لگیں تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آسمانوں پر آپ کو بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے۔ جس عورت کے جسم پر کہیں بھی تل کا نشان ہوتا ہے تو اس میں 3 عادتیں ضرور ہوتی ہیں۔ شوہر سے لڑتی بہت ہیں، خوبصورت انداز ہوتا ہے، مرد پر جلدی اثر انداز ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ شفا جیسے ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں تو تسکین ملتی ہے، لفظ کہتے ہیں مرہم لگتے ہیں۔ کچھ لوگ صرف لوگ نہیں ہوتے، وہ ہمارا علاج ہوتے ہیں، سکون ہوتے ہیں۔ جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے اور اتنا ہی صاف دل رکھتا ہے۔ آسمان سے کبھی ناکامی کا پیغام نہیں آتا، آسمان سے ہمیشہ ایک یقین دہانی آتی ہے کہ غم نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ تمہاری دعاؤں کو نصیب سے ہارنے نہیں دے گا، اور یقین رکھو معجزے صبر کرنے والوں کے لیے ہیں۔ کہاں سے لائیں اتنے کنکر، ہر جانب شیطان کھڑے ہیں۔ زندگی کی کتاب میں سب سے حسین صفحہ ماں کی محبت ہے۔ اگر آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھے اچھے وقت کا انتظار کر رہے ہیں، اچھا وقت بھی ٹانگ پہ ٹانگ رکھے آپ کی محنت کا انتظار کر رہا ہے۔ بعض لوگ ساری زندگی صحیح چیزیں چنتے چنتے بس ایک بار غلط چیز کا انتخاب کرتے ہیں، اور یہ غلطی ان کی باقی زندگی کا روگ بن جاتی ہے۔ اگر مرد عورت کو دوسرے مردوں کے سامنے آنے سے منع کرے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ سے بہت پیار کرتا ہے اور آپ پر صرف اپنا حق چاہتا ہے۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، لیکن کبھی کبھار تالی بجانے والے دونوں ہاتھ ایک شخص کے ہوتے ہیں، اور وہ تالی آپ پر بجتی ہے، کبھی عزت کی، کبھی دولت کی، کبھی تماشے کی۔ کبھی کبھی کوئی وجہ نہ ہوتے ہوئے بھی اپنے شریک حیات سے ناراضگی کا اظہار کرنے کو جی چاہتا ہے، اور یہ ناراضگی نہیں ہوتی، بس اپنے ساتھی کی توجہ حاصل کرنے کا ایک بہانہ ہوتا ہے۔ زندگی میں 2 چیزیں انسان کو اذیت میں ڈالتی ہیں، ایک رات کی نیند، اگر نیند نہ ہو تو چہرہ بگڑ جاتا ہے، دوسرا من پسند شخص اگر میسر نہ ہو تو زندگی بگڑ جاتی ہے۔ بھروسہ اور دل ٹوٹنے کی آواز نہیں ہوتی، لیکن اس کی گونج عمر بھر سنائی دیتی ہے۔ مرد کا پیار سچا ہے۔ اگر مرد مذاق مذاق میں 3 باتیں کہے کہ تم بہت پیاری ہو، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، تم کبھی کسی اور سے محبت مت کرنا،